پہلا سوال یہ آیا ہے، استخارہ کرنے کا صحیح طریق کیا ہے؟ استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا کہ یا اللہ میرے کام میں خیر پیدا کر دے۔ ہم غلطی سے استخارے کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کسی کام کے بارے میں خبر مانگنا۔ اللہ تعالیٰ سے خبر مانگنا یہ استخارے کا مطلب نہیں ہے۔ انسانی معاشرہ میں دو قسم کے افراد ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ خدا کا سلوک یہ ہوتا ہے کہ گاہے گاہے انہیں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے، الہام کے ذریعے، مکاشفات کے ذریعے ان سے باتیں کرتا ہے اور مختلف امور میں ان کی رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ ان کے لیے استخارے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جب کسی کام کے بارے میں خدا سے خیر کی دعا کرنی شروع کریں تو چونکہ ان کے ساتھ خدا کا سلوک یہ ہے کہ روٹین میں بھی اللہ تعالیٰ ان سے وحی و الہام، مکاشفات کا سلوک کرتا رہتا ہے، تو وہ پھر اس وقت تک کوئی کام نہ کریں جب تک خیر کی دعا مانگنے کے نتیجے میں ان کو اللہ تعالیٰ وحی، الہام اور مکاشفات کے ذریعے اس کے بارے میں کوئی رہنمائی نہ کرے۔ لیکن دوسرے لوگ جو اس مقام پہ نہیں ہیں، عوام ہیں، ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نصیحت فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر یعنی وہ لوگ جو ہمارے جیسے ہیں ان کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے کوئی کام کرنا ہو تو اس کام کے بارے میں اچھی طرح سوچ لو، اس کے ہر پہلو پہ غور کر لو، اور پھر جب تم مشوروں کے نتیجے میں، اچھی طرح غور کرنے کے نتیجے میں کسی نقطے پہ پہنچ جاؤ کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر خدا کو یہ نہ کہو کہ یا اللہ اگر یہ ٹھیک ہے تو یہ کر دے، اگر وہ ٹھیک ہے تو وہ کر دے۔ پھر یہ دعا کرو کہ یا اللہ میں نے یہ کام سوچا ہے، تو اسی میں خیر داخل کر دے، اگر اس میں خیر نہیں ہے تو علی کل شیء قدیر ہے، اس میں سے شر کو نکال کے باہر پھینک دے، اس کی جگہ اس میں خیر داخل کر دے۔ تو یہ شریعت نے دو طریق بتائے ہیں، کیونکہ انسان بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ہماری جماعت اس معاملے میں بڑی مار کھا رہی ہے۔ ہم نے جب صحابہ کا زمانہ دیکھا، خلفاء کا زمانہ دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ فلاں صحابی نے دعا کی، استخارہ کیا، الہام ہو گیا، فلاں نے استخارہ کیا، دعا کی، الہام ہو گیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ساری عمر تو خدا نے ہمیں الہام نہیں کیا، مکاشفہ بھی نہیں کیا، لیکن آج چونکہ میں نے استخارے کی دعا پڑھی ہے اس لیے آج تو خدا نے مجھے الہام کرنا ہی کرنا ہے۔ بھئی آج کیوں کرنا ہے اگر ہمارے ساتھ اس کا سلوک یہ نہیں ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے بعض افراد جو اس امید میں کہ چونکہ آج میں نے استخارے کی دعا پڑھی ہے نوافل میں، اور وہ دعا پڑھ کے سو جاتا ہے اس انتظار میں کہ بس ابھی الہام چل پڑا خدا کی طرف سے، بس آ گیا اور او آنے ہی والا ہے، تو بھئی وہ پھر وہ خدا کی طرف سے تو نہیں آتا، شیطان کی طرف سے فوراً ہماری مرضی اور منشا کے مطابق آواز ہمیں سنائی دے جاتی ہے، یا ہماری امیدوں اور خیالات کے مطابق ہمیں خواب اور منظر دے، ہم کہتے ہیں واہ اتنا بابرکت کام، پہلی رات ہی ہم نے استخارہ کیا، پہلی رات ہی خدا نے بتا دیا۔ بھئی یہ کیسے پتہ لگا خدا نے بتا دیا؟ پہلے تو 50 سال کبھی اس نے تمہارے ساتھ بات نہیں کی۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر کوئی پاکستان میں ہو اور اس کے پاس بیٹی بیٹے کا رشتہ آئے
اور دوسرا فریق کینیڈا میں رہتا ہو تو ہمیشہ استخارہ بڑا شاندار آئے گا. وہ کہتے دیکھیں اتنا رشتہ بابرکت ہے، میں نے پہلی رات ہی استخارہ کیا اور خدا نے مجھے پہلی رات ہی خبر ہے کہ یہ تو رشتہ ہی بڑا مبارک ہے. بھی کینیڈا میں ہو تو خواب تو آنی ہے اچھی، رشتہ بھی مبارک ہی محسوس ہونا ہے. اور جب رشتہ ہوتا ہے تو شادی کے بعد مہینہ بھی نہیں نکلتا اور رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس رشتے نے ٹوٹ کر بتا دیا کہ وہ خواب خدا کی طرف سے نہیں آئی تھی. وہ جو آواز سنی تھی وہ خدا کی آواز نہیں تھی، وہ یا ذاتی خیالات خواب اور آواز کی شکل میں متمثل ہوئے تھے، یا شیطان نے ہماری اس خواہش سے فائدہ اٹھا کر فوراً ہمیں کوئی نظارہ دکھا دیا تھا. تو یہ خلاصہ ہے استخارے کے مسئلے کے بارے میں.